السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ سب؟ بھائی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے کچھ ٹکڑے گرم دوپہر کے، اور اسے حفظہ مقصود نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے آپ اچھے ناول پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو سن سکیں، پڑھ سکیں، جیسے آپ کا دل کرے۔ تو پلیز بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میں جو ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ حال نواب کریم کا قتل تم نے کیا ہے اور خون بہا بھی تم ہی دو گے۔ مجھے اپنے کسی بھی کام میں شامل کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ آفریدی خان کا پارا ہائی ہو گیا تھا ایک دم سے۔ بابا، مگر میری بیٹی ابھی بس 10 سال کی ہے، کیسے پیش کر دوں اسے میں خون بہا میں؟ مطلب کیا ہے تمہارا بابا؟ ہانیہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اگر پھر کبھی مت اپنے گناہ کی سزا میری معصوم بچی کے سر ڈالنے کی کوشش کی تو جان نکال دوں گا، سمجھ لگی؟ آفریدی خان بلند آواز میں بولے۔ مکمل لا تلخی کا مظاہرہ کیا خان صاحب اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھے، کیونکہ یہ بات اپنی بیٹی پر آ رہی تھی۔ بیٹی بھی وہ گئی جسے آج تک کسی بھائی نے اپنے ہونے کا مان نہ دیا تھا۔ بابا جان دیکھیں، آپ کو اپنی بیٹے کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خان صاحب نے بول دیا۔ خبردار، زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیٹی کا نام لیا بھی تو کیا میں قتل ہو جاؤں یا پھر اپنی 10 سالہ بچی پیش کر دوں؟ یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی تھی۔ اب تم قتل ہو گیا ہو جاؤ، اب تم قتل ہو جاؤ یا تمہاری بیٹی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دو باپ ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ چکے تھے، حالانکہ ان کا رشتہ باپ بیٹے کا تھا، مگر اس وقت دونوں کو اپنی اپنی اولاد کی پڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کیا لگتے ہیں دونوں ہی نظر انداز کر رہے تھے۔ ایک کو پوتی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، دوسرا اپنی بہن کو بہن نہیں قربانی کا بکرا سمجھ رہا تھا۔ بابا جان تم چپ کر جاؤ، اب یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، تمہاری بیٹی کا نہیں۔ وہ بفر گئے تھے۔ میری بیٹی میرے لیے کیا ہے یہ بس میں جانتا ہوں، تم سب کے لیے تو وہ ایک منحوس لڑکی ہے جس کا وجود بھی تم لوگ اس حویلی میں گوارا نہیں کرتے، جس کی سلام کا جواب دینا تم لوگ گناہ سمجھتے ہو۔ یاد ہے جب تمہارا بیٹا ہوا تھا کیسے میری بیٹی کی گود سے چھینا تھا تم نے؟ یاد کرو اپنے الفاظ، تم خود تو منحوس ہو، اپنی منحوسیت میری اولاد پر مت ڈالنا۔ یہ الفاظ تم نے ادا کیے تھے جو میری بیٹی کی روح تک کو زخمی کر گئے۔ خان صاحب آج یہ سارا حساب بے باک کرنے کو تیار تھے، ان کے سامنے کسی کی دال نہیں گل سکتی تھی اب۔ ماضی۔ اچھا بات سنو ہانی یار، یہ ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکا آیا ہے نا، یہ تو کسی کو بھی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا، بہت اکڑو ہے۔ چھوڑو سحر یار، بس چند دنوں کی مار ہے یہ لڑکا بھی۔ اچھا چلو، زیادہ نہیں تو بس ایک لنچ کر کے دکھاؤ اس کے ساتھ۔ تو میں یہ چیلنج سمجھوں یا پھر مذاق؟ چیلنج سمجھو، مذاق کا نام دے رہی ہو، ڈر گئی ہو کیا؟ ڈرتی میں کسی سے بھی نہیں، بہت اچھی طرح جانتی ہو مجھے۔ جی بالکل، اب بس میری یہ بات پوری کر کے دکھاؤ ذرا، اگر پوری کر دی تو تم کو مجھے تم سے کوئی امید نہیں، مگر ہاں یار چیلنج پورا کروں گی تو تم کچھ تو حق بنتا ہے نا تمہارا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو 3 دن کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا پھر 20,000 کیش اور بندو خان میں ڈنر دے دو گی کیا؟ ہاں تو بہت زیادہ، مگر چلو تمہاری جیت کا امکان بھی تو کم ہے۔ میں تو آج جا رہی ہوں 2 دن کی چھٹی پر گھر، پیچھے تم اپنا کام شروع کر سکتی ہو۔ بات لنچ تک صحیح ہے، یہ اس کے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے؟ نہیں جی، بس لنچ تک ہی صحیح ہے۔ سحر اٹھ کر چلی گئی روم میں۔ ہانی پیچھے سوچنے لگی کہ اس لڑکی کو کیسے اپنے چکر میں لاؤں۔ ہانی اور سحر بہت اچھی دوستیں تھیں، دونوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ سحر پنجابی فیملی سے اور ہانی پٹھان فیملی سے تھی۔ سحر جتنی آزاد تھی گھر باہر سے، ہانی اتنی ہی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1-2 دن کی چھٹی پر سحر گھر چلی جاتی اور ہانی ہاسٹل میں ہی رہنا پسند کرتی، کیونکہ گھر میں 3 بھائی اور ان کی بیویاں تھیں۔ بڑے بھائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اس سے چھوٹے کے 4 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا ابھی منگنی شدہ تھا۔ اور میں کیا سوچنے لگ گئی ہوں، مجھے تو اس لڑکی کے بارے میں کچھ باتیں پتہ کرنی ہیں، مگر کیسے پتہ کروں؟ یہی سوچ تھی ابھی کہ وہی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہانی بھی جلدی سے اس سمت چل پڑی۔ ہانی جان بوجھ کر ٹکراتے بچی، مگر اپنی کتابیں جان بوجھ کر نیچے گرا دی۔ کچھ نوٹس اس لڑکے کے بھی نیچے گر گئے۔ ہانی نے جلدی میں اپنی پرسنل ڈائری اس کے نوٹس میں رکھ دی، اس امید کے تحت کہ ہو سکتا ہے اس طرح کوئی رابطے کی کوئی امید نکل آئے۔ نوٹس اسے پکڑا کے وہ تیزی سے چل پڑی، کہیں اس کی نظر اس رکھی گئی ڈائری پر ہی نہ پڑ جائے۔ حال
اور بابا جان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جس بہن نے اسے قربانی چاہ رہا ہے اسے کبھی بھائی ہونے کا تحفظ تو دیا نہیں۔ سحر کے گھر نہ جانے کی اصل وجہ اس کے اپنے بھائی تھے، جو اسے منحوس سمجھ کر سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ سحر کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس دن سے اس معصوم و ناسمجھ بچی کو اس کے اپنے ہی بھائی منحوس کے نام سے پکارنے لگے۔ بابا جان تھے جو پیار کرتے، ورنہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے سمجھ سکتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا بہن کے لیے، تو بابا جان نے ہانی کو ہاسٹل بھیج دیا۔ اپنی ماں اور اپنے بھائی اور خاندان والوں کے سے ٹکر لے کر یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کو میٹرک سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن ہانی ادھر رہتی تو اپنی ذات میں گم ہو جاتی، نہ کوئی موضوع مرض میں مبتلا ہو جاتی، جو اس کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ اس لیے کسی کی پرواہ کیے بنا ہاسٹل بھیج دیا، جہاں آ کر ہانی کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ہوا تھا۔ اس کی ذات میں خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جو اس کی ذات کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ ماضی اور ہانی کی ترکیب کامیاب ہوئی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ لڑکا ہانی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی ڈائری اسے دے دے۔ ڈائری لاک تھی، کوئی نمبر ہو سکتا لکھا ہو، پر وہ کھول نہیں سکتا تھا، اس لیے پوری یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ بالکل ایک الگ اور پرسکون خوشی میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ دور سے ہی وہی لگ رہی تھی۔ قریب جا کر یقین ہو گیا کیونکہ وہ سمپل کے حلیے میں بیٹھی تھی۔ ہیلو مس، کل آپ مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ جی کب؟ کل۔ ہانی جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی، مگر دلشاد تو ہانی کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ اتنی حسین اور گہری آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چند لمحہ یوں ہی گزر گئے، ہانی کو خود ہی بولنا پڑا۔ جی کوئی کام تھا کیا؟ جی وہ کل آپ کی ڈائری غلطی سے میرے پاس رہ گئی تھی۔ او گاڈ، تھینکس یو سو مچ، بہت ضروری ڈائری ہے یہ میری، شکر ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دی۔ اچھا پھر آج کا لنچ یہ ڈیز تو بنتا ہے نا؟ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک ذرا سی ڈائری تو تھی، آپ کو نہیں پتہ، بہت قیمتی ہے یہ۔ اچھا آپ کا نام؟ دلشاد خان۔ اوہ میں بھی خان ہوں۔ اور نام ہانیہ، مگر پیار دوست ہانی بولتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ کس ڈپارٹمنٹ سے؟ بی ایس آنر، BSIT ڈپارٹمنٹ، لاسٹ ایئر۔ او گاڈ، ویسے میں اپنا بزنس کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اسٹڈی۔ اب آپ رہتے کہاں ہیں؟ فی الحال میں ادھر ہی رہتا ہوں، مگر بھائی گاؤں میں فیملی ہے، میں ادھر تنہا رہتا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ اچھا کل سحر آ جائے، پھر کل ہی کہوں اسے، ورنہ وہ یقین نہیں کرے گی۔ ہانی دل ہی دل میں سب ترغیب دے رہی تھی۔ کیا ہم کل ساتھ چائے پہ لنچ پہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ دلشاد اتنا دل پھینک قسم کا تھا تو نہیں، مگر ہانی تھی ہی ایسی، آنکھیں ایسی تھیں کہ دل کرتا تھا دیکھتے رہو۔ رنگ دودھی سے بھی سفید، اور گال ایسے جیسے سرخ رنگ ڈال دیا ہو، گھٹنوں سے نیچے جاتے بال، 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ہر طرح سے حسین تھی یہ لڑکی۔ ایک پل میں ہی دل کے تار چھڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے پل وہ بے خود سا دیکھتا جا رہا تھا۔ ہانی نے اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا تو ایک دم سے شرمندہ ہو گیا، مگر پھر خود پر کنٹرول کر کے موبائل نمبر لے کر اپنی راہ لی۔ ہانی چیلنج پورا ہونے پر جہاں خوش تھی، مگر دل میں کہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، جیسے وہ اپنی خوشی میں نظر انداز کر رہی تھی۔ ماضی، دلشاد ہانیہ ہی کے علاقے سے تھا، مگر ہانی انجان تھی، کیونکہ وہ کبھی اپنی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دلشاد 3 بھائی تھے۔ 4 سال پہلے اپنا بزنس اور اپنی پڑھائی چھوڑ کر گاؤں چلا گیا تھا۔ اپنے بابا کی موت کی وجہ سے اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کے لیے لوٹ آیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان پتہ نہیں کیوں ہانیہ کو مسلسل سوچتا جا رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کیا کوئی لڑکی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ اب سمجھ آ رہی تھی، ایک نظر کی محبت یوں ہو جاتی ہے۔ محبت کو فضول بولنے والا خود اس میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دلشاد ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی ہار سکتی تھی۔ مجسم غرور دکھاتا ہے، وہ تھا ہی ایسا کہ سامنے والے چپ رہ جاتے تھے، مگر وہ خود ایک ذرا سی لڑکی کے سامنے سب کچھ ہار گیا تھا۔ خدا کی اس قدرت پر جتنا حیران ہو رہا تھا کم تھا۔ تار تو ہانی کے دل کے بھی بجے تھے، مگر وہ تو ایک چیلنج پورا کرنا چاہ رہی تھی، مگر قسمت جانے کیا چاہ رہی تھی۔ حال بابا جان ہانی کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مطمئن ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے پاس حویلی بلا لیا تھا۔ وہ خود کافی زیادہ پریشان تھی، پتہ نہیں کیوں دل بہت زیادہ بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر بابا جان کی طبیعت خرابی کا سن کر
रह ना सकी और बाबा जान के एक दफ़ा बुलाने पर गाँव आ गई। पहली बार उसे इधर आकर सभी चुप चुप और गमगीन महसूस हो रहे थे। वरना जब भी आती तो और कुछ ना सही अपने लिए नफ़रत ज़रूर देख लेती। सब मुँह फेरते, ख़ासकर बड़ी भाभी तो अपने बच्चों को उसके पास भी नहीं आने देती थी। इस दफ़ा तो बच्चे बहुत दफ़ा उसके पास और ये बच्चों के पास होती। भाभी तो क्या, भाई भी चुप-चुप सा था। बाबा जान खैरियत तो है ना, सब ठीक तो है ना? वो उनके कमरे में उनके पास कंधे पर सर रख कर बैठी थी। ये अंदाज़ उसका सबसे ज़्यादा लाडला था। बाबा जान के मुताबिक तुम्हारे बड़े भाई से कत्ल हो गया है। क्या? हनी को बहुत शौक लगा था ये सुनकर। बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? जिसने ये सब किया है वही भुगतेगा। खून बहा में खुद कत्ल हो या अपनी बेटी दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बाबा जान हाले बहुत छोटी है, वो कैसे जा सकती है खून बहा में? तो फिर खुद कत्ल हो जाए मेरी बला से। मगर बाबा जानी, हानि चुप कर जाओ, कोई बात ना करना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इससे, चाहे वो मेरा बेटा है, मगर इस दफ़ा मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। हानि चुप की चुप रह गई। बाबा जानी को अब ऐसे सख्त रवैये में पहली दफ़ा देख रही थी। बाबा सो गए तो वो खुद भी सोने के लिए आ गई। अभी सोने का सोच ही रही थी कि अदा बड़े भाई ने आवाज़ दी, हानिया उठी हो क्या? कुछ पल तो यकीन ही नहीं हुआ कि अदा ने उसे पुकारा है। दूसरी आवाज़ पर उठी और दरवाज़ा खोला। आपको क्या ज़रूरत थी आने की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। नहीं हानिया, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं थोड़ी ना प्यासे के पास जाता है। क्या मतलब है अदा? देखो हानि, गलती इंसान से ही होती है ना। हानि चुप थी। हानि बोलो ना। जी अदा, इंसान तो है ही खतर का पुतला, तो बस हानि मुझसे गलती हो गई। मेरी वो गलती तुम सुधार सकती हो अदा? वो कैसे? देखो अगर मैं खुद को पेश कर दूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और अगर मैं अपनी बेटी दूँ तो वो बस 10 साल की है, कैसे इस पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दूँ? नहीं अदा नहीं, ये दोनों बातें ही नहीं हो सकती। ना आप ना हाले। अब आप उनको पैसों की ऑफ़र करें, हाले वो छोटी है। नहीं, वो पंचायत फैसला सुना चुकी है। ये तुम जाओगी हाँ या हाले? अदा मैं? हाँ, मगर मेरा क्या कसूर है? कसूर तो हाले का भी कोई नहीं, कसूरवार तो मैं हूँ ना। मगर मुझे कोई सज़ा देने को तैयार ही नहीं, मैं तो बेबस हूँ, मगर बाबा जान कोई साथ नहीं दे रहे। पहली दफ़ा तीनों में से किसी भाई ने इतने प्यार से सर पर हाथ रख कर प्यार से कुछ मांगा है। कैसे इनकार करती? भाई मुझे कुछ वक़्त दें। नहीं आनी, वक़्त बहुत कम है। अगर तुम ना मानी तो फिर मैं हाले दे दूँगा खून बहा में। माज़ी, शायद कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ तो मैं बता के तो गई थी कि 2 दिन के बाद वापसी होगी। हाँ यार, मगर खुशी में वक़्त कट नहीं रहा था। हाँ यार, चैलेंज पूरा करना था। आज दोपहर का वक़्त दिया है, क्यों नहीं फ्री होकर चलना है हम दोनों ने। अच्छा भाई, बहुत दिल फेंक किस्म का निकला। अलग लग तो नहीं रहा था ऐसा कि इतनी जल्दी मान जाएगा। चलो तुम अपनी हार तैयार रखो। हाँ जी। आपके हुस्न के सामने वो हार गया। मुझे क्या पता था, वरना इतनी शर्त लगाने से पहले सोच लेती। चलो अब तो लगा भी ली और हार भी गई। चलो यार कोई नहीं, दोनों तरफ फ़ायदा तुम्हारा है ना। साथ किया तीनों ने, मगर दिलशाद को बुरा लग रहा था यूँ शहर का शाम आने पर। मगर क्या के कह सकता था। खाने से फ्री होते ही दिलशाद ने खुद ही बोल दिया, हानि कल मेरे ऑफिस आना, मुझे खुशी होगी। मगर हानि को बुखलाता देख कर सहर जल्दी से बोली, जी जी बिल्कुल आ जाएगी, अगर आप हमारे कहने पर आ सकते हैं तो हम भी आएंगे। मगर जी, मगर मैं आपको नहीं, जस्ट हानि को इनवाइट कर रहा हूँ। जस्ट पर जोर देकर बोला तो सहर ज़रा शर्मिंदा हो गई और हानि के लबों पर पहले हंसी फिर संजीदगी आ गई। देखिए पहले नंबर पे मैं नहीं आ सकूँगी सहर के बिना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। आज भी हम ज़रूर शॉपिंग का बहाना करके आएंगे। सॉरी, बात जस्ट आज की हुई थी, मैं आ गई अगेन। हम ना मिलने तो ही बेहतर है। देखें, आप अपनी दोस्त को साथ ले आएँ, मगर एक दफ़ा आ ज़रूर जाए मेरी खुशी के लिए। मगर कुछ नहीं, आपने आना है और ज़रूर आना है। अपना नंबर दे दें, मेरी फैमिली के अलावा किसी के पास मेरा नंबर नहीं जा सकता। सॉरी, आप अपना नंबर दे दें। सैर बोली, मैं अपना नंबर से कॉल कर लूँगी जब आप बोलेगे हम आ जाएंगे, मगर बस आखिरी दफ़ा, इसके बाद कोई रब्ता नहीं होगा। ओके, ये ले मेरा नंबर और अपना दे दें, ताकि मुझे पता तो हो किसका नंबर है। नंबर का तबादला हुआ। दिलशाद को दुख तो था हानि के नंबर ना देने पर, लेकिन शुक्र अदा किया कि चलो शहर का ही सही, कोई रब्ता का ज़रिया तो मिला। इधर से उठते ही हानि शहर को बोलने लग गई, क्या ज़रूरत है नंबर देने की? यार कोई बात नहीं, बंदा बुरा नहीं है, मगर शहर तुम जानती हो ना, मैं इस तरह कोई काम नहीं कर सकती, कोई फजूल नहीं, बस थोड़ा बहुत तफरी का सामान है यार।
दिलशाद ने उनके बाहर निकल जाने तक हानि को अपनी नज़रों में समझ रखा। दोनों निकल चुकी थी। दिलशाद भी जाने के लिए उठा मगर अपने सामने अपने छोटे भाई को देखकर डट गया। आदिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा जी, अपनी खपत मटाने के लिए मुझ पर गुस्सा होने लगे हैं। दिलशाद को समझ नहीं लग रही थी कि क्या कहूँ। यार वो बस वैसे ही। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बताओ मुझे, इन दोनों में से आपके वाली कौन सी है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप मुझे नहीं टाल सकते। बोले भी ब्लैक ड्रेस में जो थी वो। ओहो भाई, इसीलिए गाँव आने को दिल नहीं करता है। नहीं यार, वो तो चंद रोज़ पहले ही उन्हीं में टकरा गई, पर एक ही नज़र में अच्छी लग गई। वो तो अभी कुछ जानती ही नहीं कि सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ उसे, कुछ समझ नहीं लग रही। जैसे मुझे बताया वैसे ही उसे भी बता दे। मगर खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? वो दोस्त है ना मेरा, उसने पार्टी दी थी मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो ये वक्त हो गया इधर उधर घूमते, इसलिए सोचा दोपहर का भी खा लूँ, फिर ही वापस निकलता हूँ। परसों निकलना है मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैंने सोचा मिल लूँ सबसे, फिर वक्त नहीं मिलेगा। ओह अच्छा, क्या याद करोगे यार? कल मैं भी घर आ जाऊँगा। वैसे यार तुम ना जाते तो अच्छा था। चले कोई बात नहीं, अब तो सारी तैयारी हो चुकी है। वैसे भी 2 साल की तो बात है, फिर आ ही जाना है। अच्छा, अब जल्दी से निकल जाओ वापस, वक़्त पर रात ना हो जाए। अच्छा फिर ईमान अल्लाह। मगर सबसे पहले घर वालों में से भाभी से मिलूँगा। अच्छा यार मिल लेना, मेरा तो सेटअप हो लेने दो पूरा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी सेटअप नहीं हुआ, फिर 2 साल के बाद आऊँ, फिर ही बात शादी तक ले जा के जाना, समझ लगी? अच्छा यार, सही खुद ही बोल कर खुद ही कह काला गा लिया। फिर ईमान अल्लाह, दिलशाद को अपने भाई अपनी जान से बढ़ कर थे। हाल अदा सुबह तक मैं बाबा जान से बात कर लूँ, फिर ही कुछ कहूँगी। बाबा जान तो साफ इनकार कर देंगे हानि, मगर मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती। अदा खुदा के लिए सोचने दे मुझे कुछ। तेरे दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था हानि पर, मगर मजबूरी थी, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। चलो सही है, सोच लो फिर। अदा चले गया मगर हानि की सारी रात आंखों में कटी, कुछ समझ नहीं लग रहा था करूँ तो क्या। सुबह नाश्ते की मेज़ पर ही अदा ने बोल दिया, बाबा जान अगर आप अपना फैसले में कोई गुंजाइश नहीं कर सकते तो सही है। मैं अपनी बच्ची खून बहा में दे रहा हूँ, मैं मज़ीद कैदी बनकर घर नहीं रह सकता। ये अल्फाज बोलते हुए किन अँखियों से हानि को देख रहा था। दिल दवा कर रहा था। काश हानि खुद तैयार हो जाए। क्या ये नावल लोड कर मगर अदा आप की बेटी बहुत मासूम सी बच्ची है। हम सब जानते हैं कि वानी होने वाली लड़कियों के साथ क्या रवैया रखा जाता है। फिर आप कैसे ये सब कर सकते हैं? मैं एक मासूम सी बच्ची पर जुल्म नहीं होने दूंगी। बाबा जान अदा को कुछ तो बोलने, ये गलत बात है। ऐसा करना नहीं सही नहीं है बाबा जान। हानि चुप कर जाओ, मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता बाबा जानी। अगर आप भी बेबस हैं तो फिर मैं तो मौजूद हूँ ना, कुर्बान होने के लिए मैं जाऊँगी, मगर एक छोटी सी बच्ची पर जुल्म नहीं होने दूँगी। हानि खबरदार, जो ऐसी बात मुँह से निकाली भी तो। क्या दिया है इन भाइयों ने सारी ज़िंदगी तुम्हें? मैं कभी भी तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मेरी आती जाती सांसों का नाम है हानि। बाबा जानी, आप हमेशा मुझे ये बात बोलते आए हैं कि जो आपके साथ गलत करे, कभी भी उसके साथ गलत ना करो, वरना आपकी और उनकी तरबियत में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हानि, मुझे कुछ याद नहीं, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी, समझ लगी? नहीं बाबा जानी, अगर मेरे भाइयों ने मुझे कुछ दिया नहीं सारी ज़िंदगी, तो मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। कई दफ़ा मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा इनसे कोई रिश्ता है, जो ये लोग मुझसे आस लगा के बैठे हैं। बाबा जान, आपको मेरी कसम है, मुझसे ये एहसास बुरी खुशी मत छीने। शादी तो आपने वैसे भी करनी है मेरी, तो फिर ऐसे ही से शादी में और ऐसे में बहुत फ़र्क है मेरी जान। बाबा जानी, मैं अपने भाइयों के लिए मजबूत हुई हूँ, मुझे कमज़ोर मत करें। खुद को तुम इस अंधे कुएं में कूद रही हो, ये क्यों नहीं सोच रही कि बाप इस उम्र में क्या करेगा? तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकेगा क्या? आप ये समझ लीजिएगा बाबा जानी कि आपकी बेटी आपके बेटों से कुर्बान हो गई है। जुदाई मौत से ज़्यादा सख्त होती है हानि, मरे हुओं पर सब्र आ जाता है मिट्टी का ढेर देख कर, मगर मैं क्या करूँगा, तुम क्या जानो हानि। नहीं, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत मिन्नतों मुरादों से मांगा है तुम्हें बाबा जान। हो सकता है वो लोग इतने जालिम ना हो, मुझे मिलने की इजाज़त दें, आपसे मिलने की। बेटी, ये तुम भी जानती हो वानी का मतलब, और मैं भी। फिर क्यों खुद झूठी तसल्ली दे रही हो, खुद को भी और मुझे भी? बाबा जानी, मान जाए खुदा, उस से अच्छे की उम्मीद रख कर। बस करो हानि, बाबा
پتھر ہو چکے ہیں۔ جانتے بھی ہیں میری بیٹی بہت کم عمر ہے، مگر پھر بھی نہیں مان کے دے رہے۔ پوتی کو یوں سولی چڑھتا دیکھ کر دل پیس رہا تھا، مگر مقابل بیٹی تھی، کیا کرتے۔ آخر کو بیٹی قربان کرنے کا سوچ لیا اور ہانی کو اجازت دے دی۔ ادا نے 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی اور پنچایت کو نکاح کا کہا۔ آج شام نکاح کا وقت مقرر ہو چکا تھا۔ بابا جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ دل تو ہانی کا بھی گم ہو گیا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تیاری کیا کرنی تھی، بس گھر کے ہی 4-5 سوٹ رکھ لیے تھے اور اپنی بربادی کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا جان تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے بات نہیں کی تھی، کسی کا سامنا نہیں کیا تھا، کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ ماضی آج دلشاد نے گاؤں جانا تھا، مگر ہانی کو بھی آج کا کہا ہوا تھا۔ پھر سوچا گاؤں جانا بھی ضروری ہے، ہانی سے کل واپس آ کر ملوں گا۔ سحر کا نمبر ملایا، اسے بتایا آج میں ضروری کام سے گھر جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ شام کی چائے پر ملاقات ہوگی۔ ہانی نے بھی شکر ادا کیا، آج کے دن تو یہ بلا ٹلی۔ دلشاد ایک بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر دوسرے کو ہزاروں نصیحتیں کر کے اور چاچا جان باپ کی موت کے بعد، یہ چاچا جان ہی نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ان کو بھی بالکل باپ جیسی عزت و مقام دیا تھا کہ ساتھ رہنے کا بول کر واپس لوٹ آیا تھا۔ دوپہر کو فری ہوتے ہی سب سے پہلے سحر کو کال کی اور جگہ بتائی۔ اچھا تو آپ فون پر بول رہے تھے یونی ایک ہی ہے، ادھر بھی مل سکتے ہیں۔ بات صحیح ہے آپ کی، مگر میں ریگولر اسٹوڈنٹ میں سے نہیں ہوں، اس لیے روز روز نہیں آتا آپ کی طرح۔ کیا ہانی سے بات ہو سکتی ہے؟ اسپیکر آن تھا۔ ہانی نے 1 منٹ میں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ سحر بولتے بولتے چپ ہو گئی اور کہا نہیں، وہ ہانی روم میں نہیں ہے۔ دلشاد کچھ مایوسی سے بولا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، شام کو ملاقات ہوگی۔ وقت مقرر کر کے ہانی کے لیے گفٹ کا سوچنے لگا۔ آج اپنی پسند کا اظہار کرنے کا سوچ چکا تھا۔ ایک بہت اچھی رنگ اور پرفیوم لے کر شام کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر ہانی سحر کو 1000 باتیں سنا چکی تھی کہ کیوں ایسے ملنے کا کہا ہے، پتہ بھی ہے اگر میرے گھر والوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو حشر نشر کر دیں گے میرا۔ خیر یار کچھ نہیں ہوتا، میں صاف بول دوں گی کہ آج کے بعد ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ شام کے وقت مقرر کر کے جگہ پہنچ گئے دونوں۔ چند پل بعد ہی وہ خود بھی آگے آتے ہی ہانی کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے مقید کر لیا، کیونکہ ہانی کو بہت برا لگ رہا تھا۔ دلشاد نے سحر کو ذرا سائڈ پر جانے کا کہا۔ کیا میں ہانی سے چند پل بات کر سکتا ہوں آپ کی غیر موجودگی میں؟ سحر اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ ہانی نے اسے واپس بٹھا دیا۔ دیکھیے زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جو بھی بات ہے آپ صاف صاف بولیں، ہم جانا چاہ رہی ہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ وقت مجھے دے دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کیوں بلایا ہے، بولیں گے یا نہیں؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں ہانی۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، میں نہیں جانتا، مگر میرے دن رات ہر پل ہر لمحے میں آپ بس چکی ہیں۔ اب آپ کی یاد سے فرار ممکن ہی نہیں، کیا کروں؟ کیا آپ میری محبت کا یہ چھوٹا سا نذرانہ لینا پسند کریں گی؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا اور ہانی کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیل چکی تھیں۔ یہ کیا بول رہا جا رہا، اور سحر بھی ڈر کے مارے چپ تھی۔ پتہ نہیں اب ہانی کیا کر دے گی، کیونکہ ہانی کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، تم ہوتے کون ہو اس طرح فضول باتیں کرنے والے؟ میں کسی گرے پڑے خاندان سے نہیں ہوں، اوکے؟ تمہارے فضول سی گفٹ سے خود کو ڈھیر کر دوں گی تمہارے قدموں میں۔ تم جیسے دل پھینک بہت دیکھے ہیں، اپنی حد میں رہو، سمجھ لگی؟ ایک دفعہ منہ کیا لگا لیا، تم تو گلے ہی پڑ گئے۔ ہانی بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ یہ دیکھے بغیر کہ مقابل کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو چکا ہے۔ چلو سحر اٹھو، تم ہی کو شوق تھا آنے کا اور منہ لگنے کا، ایک بات سنی تھی جاؤ۔ ہانی نہ تو میں کسی چھوٹے خاندان سے ہوں نہ دل پھینک، بس سچ بتایا تھا، مگر تم انتہائی فضول نکلی ہو، تف ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ ہانی بنا کچھ بولے سحر کا ہاتھ پکڑ کر نکلتی چلی گئی۔ حال اور پھر نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی کانپ گیا تھا۔ نہ کوئی مہندی، نہ سنگار، نہ زرق برق سوٹ، ایسی شادی کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر نکاح ہوتے ہی ادا نے خود گاڑی میں بٹھا دیا اور ہانی پیچھے بیٹی کی ایسی رخصتی پر گر جانے والے باپ کو دوسری نظر نہ دیکھ سکی اور چپ چاپ بیٹھ گئی، اچھے کی امید لے کر۔ ابھی کچھ لمحوں کا سفر ہی کٹا تھا کہ ہانی نے بے ارادہ نظر ڈرائیونگ کرتے دلشاد پر پڑی تو ایک لگا وہ بنا کسی پر توجہ دیے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہو ہی نہیں۔
घर आने तक हानि की जान निकल चुकी थी, सोच सोच के कि क्या सलूक करेगा ये इंसान मेरे साथ, जो मैं इतना गलत रवैया किया था। शाम से रात के 2 बज चुके थे, मगर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया था। आग लगने के करीब थी कि दिलशाद कमरे में दाखिल हुआ। हानि की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। इसके अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हानिया अनजान है। बहुत सुकून से आकर बैठ गया तो पूछा, इसी बात पर हैरान हो रही हो ना कि मैं ठटका नहीं तुम्हें यहाँ देख कर? जी यही सोच रही हूँ। अच्छा, तो बात ये है कि मैं यूनिवर्सिटी से पता कर चुका था कि तुम कौन हो। इधर से पता लगा कि तुम मेरे बाप के मुखालिफ पार्टी से फिर छोड़ दिया और भूल गया कि हमारा मिलाप उनके नहीं, मगर देखो खुदा की कुदरत, जैसे भी मिले हम मिल गए। और साइड पर ज़रा झुककर साइड टेबल की दरार से परफ्यूम और टेबल और रिंग निकाल कर दिखाई, देखो ये वही चीज़ें थी ना जो मैं बहुत मान और प्यार से लेकर आया था तुम्हारे लिए, मगर तुमने नहीं ली। मगर आज तो इनकार नहीं कर सकती। दिलशाद ने बहुत मोहब्बत से हानि का हाथ पकड़ा और रिंग पहना दी। हानि ने इत्मीनान से आंखें मूंद ली और सब खदशों को दिमाग से झटक दिया। दिलशाद ने ये सब अल्फाज दिल पर पत्थर रख कर बोले थे, क्योंकि ना तो वो अपनी इंसल्ट भुला था, ना ही हानि के भाई के हाथों अपने प्यारे चाचा का कत्ल भुला था। हानि की आंखें बंद थी। दिलशाद का हाथ घुमा और हानि के चेहरे पर निशान छोड़ गया। हानि ने इस थप्पड़ का सोचा भी नहीं था। एकदम लड़खड़ाकर बेड ग्राउंड से टकराकर नमी छोड़ गया था। तुम एक कातिल की बहन होकर कैसे मुझसे ये उम्मीद रख सकती हो? तुम वानी होकर आई हो, कभी अच्छे की उम्मीद मत रखना, समझ लगी? मेरी बीवी की जगह लो, ये कभी नहीं होगा। और मैं अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूल सकता, समझ लगी? ज़बान के साथ साथ दिलशाद के हाथ भी मुसलसल चल रहे थे। उसने हानि को किसी कपड़े की तरह दनक कर रख दिया था। जब दिल का गुबार निकल गया तो साथ रखी चेयर पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। हानि को सोचकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। मैं कैसे एकदम से कुछ फहमियों में मुब्तला हो गई थी? क्यों भूल गई थी कि ये भी एक सालम वडेरा है? हाँ, और हाँ, एक बात याद रखना, निकाह करके लाया हूँ मैं तुम्हें, और निकाह का मतलब तुम जानती होगी अच्छी तरह। मचोर हो। अगर निकाह ना भी करता तो तुम्हारा भाई फिर भी बेच ही देता। अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है तुम्हारे भाई को। तुम हर रात मेरे बिस्तर पर मेरे निकाह में होने के बावजूद मेरी रखेल बनकर रहोगी, क्योंकि अपना हक मैं कभी नहीं छोड़ता और तुम्हारे इस गुदार जिस्म पर मुकम्मल हक है मुझे। मगर मैं नाम अपने इस तल्लुक को फिर भी रखेल ही दूंगा। अच्छी तरह समझ लो अपनी बात। माजी वापस हॉस्टल आकर सैर और हानि की काफ़ी मुँह मारी हो चुकी थी। सैर की बात ही ये थी कि क्या ज़रूरत थी फजूल बोलने की, जब आराम से बात हो सकती थी। फिर इतना तमाशा किया तुमने। वो एक अच्छा इंसान था जो सीधी तरह की बात की उसने, मगर तुम अपने आगे किसी को कुछ समझो तो है ना। अगर उसने कुछ गलत किया तो शहर छोड़ दो, फजूल बातें और आराम करने दो मुझे। शायद काफ़ी डरी जो कली रहती थी। हानि का गुस्सा हनूस जू का तू था। बस कल यूनी से फारिग हो जाना है, मैं घर चले जाऊंगी। रहना इधर तनहा तुमसे है, तुम जानती हो मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन तो रह लो। सॉरी, मैं नहीं रुकूंगी। अभी यही बहस जारी थी कि हानि के फ़ोन पर बहलू थी। बाबा जान का नंबर देखकर खुश हुई थी। अल्लाह अल्लाह अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। बाबा, आपकी आवाज़ से ही नहीं लग रही, क्या आपकी तबीयत ख़राब है? हाँ बेटी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अपना सामान लेकर आ जाओ। मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं छोड़ सकता बाबा जान, मगर कुछ अगर मगर नहीं, बहुत पढ़ाई हो गई, पेपर हो गए हैं, तब आ जाना वापस। अब क्या बोलते कि बेटे से कत्ल हो गया, यही डर लाक है कहीं तुम्हें खून बहा में पेश ना कर दे मेरे सामने होगी तुम तो डर कम होगा ज़रा। तकरीबन कोई 20 मिनट के बाद हानि अपना मुख्तसर सामान लेकर नीचे आ गई और बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी देखकर चुप कर गई, मगर हवेली आकर सबका रवैया देखकर ठट ज़रूर गई थी, मगर नहीं जानती थी यही खामोशी और सुकून तो उसकी ज़िंदगी का आराम उड़ा ले जाएगा। इधर दिलशाद बहुत दुखी हो गया था। काफ़ी दिन बाद यूँ आया तो बेइरादा ही सोचा क्लर्क ऑफिस से पता करूँ ये लड़की है कौन। ऐसे ही वो किसी को किसी का भी डाटा नहीं दे सकता था, लेकिन फिर काफ़ी कोशिश के बाद चंद बातें बता दी, मगर दिलशाद दंग रह गया कि हानि उन्हीं के मुखालिफ इलाके से उन्हीं के दुश्मन की बेटी है। चुप कर गया और चल पड़ा। दिलशाद वापसी के लिए निकल रहा था। गांव के छोटे भाई का फ़ोन आया। भाई, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। आंटी बोल दो क्या हुआ है? माँ हजूर सही है उनकी तबीयत? भाई, चाचा का कत्ल हो गया। मुखालिफ पार्टी से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। आदिल ने कहा था
آپ کو نہ بتاؤں، اب جب آپ آج ان لوگوں سے ٹکرا ہوا تو پتہ لگنے کے بعد کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے 2 سال کے لیے، تو وہ اندھا دھند فائر کر کے چاچا کو مار گئے۔ ہادی کے مطابق ہانی کا ہی بھائی تھا جس نے یہ سب کیا تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے گاؤں جانے کی جلدی تھی کیونکہ وہاں اس کا بھائی بالکل تنہا تھا۔ پنچایت بیٹھی تو ظاہر سی بات ہے کنبھار کے سوا دوسرا کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ فصل خون بہا میں اپنی بیٹی یا بہن دے گا، دوسرے کوئی بات نہیں۔ افریدی خاندان کا ایک دم دل بند ہوا تھا بہن کے نام پر۔ ایک دم سے بول پڑے، نہیں بہن کیوں؟ جس نے گناہ کیا خمیازہ بھی بھگتے۔ باپ اس کی بیٹی پر اس کے قتل کی کرے لے، بہن اس کی کوئی نہیں۔ ہانیہ تو جان سے پیاری تھی بابا جان کو۔ دلشاد ہانی کے لیے اتنا پیار دیکھ کر ٹھٹ گیا اور بولا، نہیں، بولا بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے قربان ہوتی آئی ہیں، اب آپ کی بیٹی آ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خیر بیٹی ہو یا بہن، مجھے خون بہا میں آپ کے گھر کی کوئی عورت چاہیے۔ پنچایت برخاست ہوئی تو فضل کے دماغ میں ہانیہ کی گھوم رہی تھی، بس اسے منانا ہوگا ہر طرح۔ اور وہ بہت آسانی سے مان گئی تھی۔ فضل خود بھی خوش اور بیٹی بھی پاس گئی تو بابا جان کی جان۔ بابا جان تو جیسے بے جان ہو گئے تھے، پل پل تڑپ رہے تھے، مگر ہانی سے کوئی بھی رابطہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی نکاح کو بس 15 دن ہی ہو گئے تھے، مگر دلشاد نے غموں کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ جتنا سوچتی جتنا دکھ کرتی کم تھا۔ آج کا دن گویا قیامت بن کر طلوع ہوا تھا۔ بابا جان نہیں رہے، یہ خبر سن کر ہانی کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ کام والی ماسی کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی تھی۔ ہانی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر ساس نے صاف بول دیا تھا کہ دلشاد آ جائے تو اسی سے بات کرنا۔ باقی جو لڑکیاں مانی ہو کے آتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو دفنا کے فاتحہ پڑھ کر آتی ہیں، تم بھول جاؤ اپنے باپ کا آخری دیدار کر سکو گی۔ ہانی اس ظلم پر تڑپ اٹھی تھی اور حد سے زیادہ باغی رویہ میں بولی تھی، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ دلشاد جو شہر سے بہت تھکا ہارا لوٹا تھا، مگر زنانہ خانے کے دروازے پر ہی ایسی بات سن کر ہی دماغ خراب ہوا تھا۔ اندر آتے ہی بہت غصے سے بولا، کیا بکواس ہو رہی ہے بیٹا، اس کے گھر اس کے باپ کا مرگ ہو گیا ہے اور ایک ہی ضد ہے، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ واہ، تو اتنی زبان چلنے لگ گئی ہے۔ دلشاد نے 1 منٹ لگایا تھا اور اپنی پینٹ میں سے مضبوط لیدر کی بیلٹ نکالی تھی۔ گاؤں ہوتا تو خاص شلوار قمیض اور روایتی کپڑے استعمال کرتا، مگر جب شہر جاتا تو خاص پینٹ شرٹ اور 3 پیس سوٹ زیب تن کرتا اور اسی بیلٹ سے ہانی کی دھلائی شروع کر دی۔ ہانی کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ مار مار کر ہانی کو لہو لہان کر دیا۔ اندر سے باہر جاتی چیخوں نے مالی بابا کو اندر آنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر دلشاد کے آگے ہانی کو بچایا تھا۔ ویسے تو کسی میں اتنی جرأت ہی نہیں تھی کہ کوئی اس کے آگے آتا، مگر مالی بابا بہت پرانے وقتوں سے تھے، ان کی حویلی جس کی وجہ سے کبھی کبھار ان کی مان لیا کرتا تھا، سو آج بھی مان کر بیلٹ ایک سائڈ پر ڈال کر کام والی کو اشارہ دیا، اٹھا کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ 2 کام والیاں مل کر نیم بیہوش ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر آئی تھیں، پھر ایک کو انسانیت کے ناطے اس کی مرہم پٹی کر دی، مگر جو زخم دل پر لگے تھے ان پر کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا تھا۔ پورے 3 دن بعد مکمل ہوش میں آئی تھی اور پھر سے اپنے پیارے بابا کی یاد میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ ماسی نے بہت مشکل سے اس کو چپ کروایا تھا، کیونکہ دلشاد گھر تھا، اگر ذرا بھی آواز سن لیتا تو ہانی کا پھر وہی حال کرتا، ابھی تو پہلے کے زخم نہیں بھرے تھے۔ ہانی اس غمگسار کو پا کر بہت سے دکھ اپنے کہہ لیتی، مگر خود دکھ تھے جو وہ کہے ختم ہو سکتے تھے، جو زخم لگ چکے تھے کہاں بھر سکتے تھے۔ گزرتے بہت مہینوں میں ہانی کو زخم پر زخم ملے تھے۔ آج حویلی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جب سے اس حویلی کے اندر آئی تھی کبھی جھانک کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اسے اندرونی حصے سے اس حسین موسم میں چند ملازموں کو موسم انجوائے کرتے دیکھ کر دل سے ایک ہوپ نکلتی تھی۔ ایسے تو میں انہیں بھولنے کی پوری اداکاری کر لیتی ہوں، پر جب مجھے بخار ہو جاتا ہے نا تو وہ مجھے بڑی شدت سے یاد آنے لگتے ہیں، بار بار میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، میری بے چینیاں بڑھ کر دل ہی دل میں ان سے گلہ کرنے لگتی ہیں۔
پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میرے بخار کے ذمہ دار وہ ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چند مہینے پہلے کی طرح مجھے لگتا ہے کہ اب بھی وہ میرے کہنے پر کہ مجھے بخار ہے یہی کہیں گے کہ سیل آف کرو اور سو جاؤ، حالانکہ وہ جانتے ہیں مجھے بخار میں نیند نہیں آتی۔ انہیں خبر بھی ہے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ مجھے منزل سے غائب کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بخار میں میرا دل ننھے بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہے میڈیسن میرا بخار کم نہیں کر سکتی، مجھے تو ان کی باتوں کے سرپ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ میری فیلنگ کو نہیں سمجھ یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور کبھی وہ میرے زخموں پر مرہم رکھے، کبھی بخار میں جھلستے وجود کے اندر دھڑکتا انگارہ دل انہی کی طرف مہکنے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے سنے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو سنوں، پر مجھے لگتا ہے کہ آج بھی مجھے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر اپنی سسکیاں اپنے لبوں تلے دبانی پڑیں گی۔ لوگ اپنی فیلنگز چھپا لیتے ہیں، پر میں نہیں چھپا پاتی۔ میرا دل پھٹنے لگتا ہے، اور کیسے مجھے کوئی تسلی دے سکتے ہیں، کیونکہ دنیا سے گئے لوگ واپس کب آتے ہیں، کب کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کاش بابا جان آپ زندہ ہوتے، آپ کے ہونے کا احساس تو ہوتا نا۔ نہ جانے کب شام سے رات ہوئی، مگر وہ اپنے بابا جان سے گلے شکوے کرنے میں اس قدر مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہیں ہوئی۔ دلشاد کے آواز پہ چونکی، ہیلو، کہاں گم ہو، اٹھو، کھانا لاؤ کمرے میں جلدی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کہ کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر انکار کرتی تو جانوروں کی طرح دھلائی کرتا یہ انسان، اس لیے چپ چاپ اٹھی تھی۔ کھانا نکال کر لے گئی تو دروازے پر ہی حکم مل گیا، واپس لے جاؤ، میرا موڈ بدل گیا ہے، چائے لے آؤ۔ ہانیہ کا دل تو کیا ساری ٹرے اس کے سر پر ڈھیل دیں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ چپ چاپ واپس آ کر چائے رکھی اور پاس کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، پتھر بنی کھڑی رہی۔ دلشاد آیا اور اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا، آواز دی، کہاں گم ہو سارا، سو پین جلا دیا۔ ہانی ایک دم ڈر گئی اور تھپڑ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ 2 سالوں میں یہی سب برداشت کر رہی تھی، مگر اب تھک گئی تھی۔ مگر دلشاد نے نرمی سے ہانیہ کا سرک جانے والا دوپٹہ اس کے سر پر دیا اور بولا، اپنی چادر کی حفاظت کیا کرو، یہ عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اور اس لبوں لہجے کی عادت کب تھی دلشاد کے ہاتھ کے ساتھ؟ ہانی کا ہاتھ ٹکرایا تو ایک دم جاتے جاتے واپس مڑا۔ ہانی، تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے، کوئی دوا لی کیا؟ نہیں، میں ہو جائے گی صحیح، بہت ڈھیٹ انسان ہوں، مرتی نہیں، فضول باتیں نہ کیا کرو، جاؤ کمرے میں۔ سخی، دلشاد نے کام والی کو آواز دی، جی صاحب، ہانی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ اور ہاں، رات اس کے پاس ہی رکنا۔ جی صاحب، صحیح۔ ہانی کو اس کی نرمی کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، پھر سخی کی زبانی ہی معلوم ہوا کہ دلشاد کا چھوٹا بھائی عادل اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، اس لیے ہر کسی پر مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ہانی اذیت سے مسکرا گئی، چلو کسی کی وجہ سے صحیح، موڈ تو کچھ بہتر ہوا۔ ہانی کی طبیعت بگڑتی بگڑتی ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ آج کل تو دلشاد کو بھی اس کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا جان سے پیارا بھائی 2 سال بعد پاکستان آ رہا تھا، اس لیے اپنی ہر خواہش اور خوشی سائڈ پر رکھ کے ہر چیز اس کی پسند کے مطابق کروا رہا تھا۔ ہانی اگر کوئی گھر کا کام کاج نہیں بھی کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 20 ملازم تھے گھر میں، بس ایک سخی تھی جو آتے جاتے حال چال پوچھتی، کھانا وغیرہ دے جاتی۔ آج شام عادل کی فلائٹ تھی، آج تو سبھی کی ٹون الگ تھی۔ دلشاد کے مطابق چچا جان کے قاتل اور عادل کے جانے کے بعد یہ پہلی خوشی تھی، اس لیے کوئی کمی نہیں چاہیے تھی کسی بھی طرح کی۔ آج تو کافی دنوں سے ہانی کی دھلائی کا بھی خیال نہیں آیا تھا، مگر وہ تو خود بے انتہا بیمار تھی۔ شام ہو گئی اور عادل حویلی پہنچ گیا۔ اس کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی دلہن کا استقبال ہوتا ہے۔ اسی خوشی میں پورے گاؤں کو رات کے کھانے کی دعوت دی گئی۔ دلشاد کسی کام سے کمرے میں آیا، بولا، دیکھو یہ منحوسیت چھوڑو، کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آؤ، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ ویسے بھی کوئی ڈھنگ کا سوٹ لے کر دیا ہے 2 سالوں میں کیا؟ ہاں، یہ بھی صحیح، چلو امی جان سے کوئی سوٹ لے کر دیتا ہوں، کوئی اور موقع ہوتا تو دلشاد انک کر رکھ دیتا، مگر اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہا تھا، ویسے بھی خوش تھا۔ اتنی مہربانی بھائی کی خوشی میں کیا نہیں، ہانیہ کی تو تم سے محبت تھی، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ تم نفرت نہ سہی، مگر دل میں تمہاری ذات کے لیے کینہ ضرور آ گیا۔ باقی اگر اتنا عرصہ کوئی جانور بھی گھر رکھا جائے تو اس سے بھی نصیحت ہو جاتی ہے، تم تو پھر انسان ہو، اور پھر تم تو میری راتوں کی رنگینی بھی ہو۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں کپڑے بھجواتا ہوں، بدل کر باہر آؤ، ورنہ بہت اچھی طرح جانتی ہو دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ اس نے جا کر سوٹ بھجوا دیا۔ سوٹ کافی اچھا تھا، شاید بیٹی کی خوشی تھی اس لیے۔ اپنی طبیعت خرابی میں بھی دلشاد کے ڈر کی وجہ سے تیار ہو کر باہر آ گئی۔ پتہ نہیں طبیعت کیوں اتنی بیزار تھی کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
मगर फिर भी लोगों को आते जाते देख रही थी। जब सब चले गए तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उठकर वापस जाने लगी तो पता नहीं क्यों आंखें सामने घूमने लग गए। एकदम चक्कर आकर गिर गई। आदिल ने दूर से देखा तो कोई मुलाजमा समझकर चल पड़ा, मगर अपने बड़े भाई को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खुद भी इधर ही चल पड़ा। तब तक दिलशाद उसे लेकर अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। उसके पीछे गया। दिलशाद के मुंह से हानि सुनकर खटका ज़रूर था कि वो इधर से सोच कर आया था कि जाते ही भाई को कहूँगा कि हानिया से शादी कर ले, क्योंकि उनके इलाके में शादी पर शादी कुछ अजीब बातें नहीं थी। जो वानी होकर आई है वो एक मुलाजमा से ज़्यादा तो नहीं, तो आप अपनी मोहब्बत हानि से शादी कर लें। मगर ये अल्फाज, हानि तुम ठीक हो? आंखें खोलो, सुनकर तज्जुब में पड़ गया था। फिर अपनी सोचों को खटकता आगे बढ़कर दिलशाद के साथ मिलकर उसे होश में लाने की तरकीब करने लगा, मगर उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही चौंक गया था। रंग और रूप ना सही, मगर कुछ मीठे मीठे से नकूश होटल वाली हानि के ही थे। हानि को होश आया या तो चुपचाप बाहर आ गया, मगर खोया खोया ज़रूर था हानि को देखकर। मगर बहुत उलझा उलझा सा था। अब मौके की तलाश में था, कब भाई अकेले मिले और मैं अपना शक दूर करूं। जल्दी ये मौका मिल गया, क्योंकि हवेली के सभी मुलाजिम वो दिनों के से काम में लगे थे। आज सब ही जल्द सोने के लिए चले गए तो भाई खुद होकर किचन से दूध गर्म का गिलास लेकर निकल रहा था। भाई प्लीज़ 2 मिनट बात सुन लें। हाँ यार बोलो। प्लीज़ वाली कोई बात नहीं। आदिल ना जो बात पूछनी थी दिलशाद के तो वहमो गुमान में भी नहीं थी। भाई ये वही वाली होटल वाली हानि है, उसने बगैर किसी लगी पट्टी के बोल दिया। उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया। हाँ नहीं भाई, हाँ या नहीं? हाँ। बाकी ये वही है, तो फिर इसकी हालत क्या हो गई है? आपने इसके साथ शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, क्यों? वजह जान सकता हूँ? यार शादी नहीं की, यही वानी है। चाचा जान के कातिल की बहन, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये हमारे मुखालिफ पार्टी नवाब फरीदी खान की बेटी और कातिल फजल खान की हमशीरा है। बस अपनी मोहब्बत कहीं दूर चली गई और उस कातिल की बहन याद रह गई। अफसोस, बहुत अफसोस। आपको शर्म नहीं आई उसके साथ जानवर से बदसलूक करते हुए? चाहे जो भी हो, हम मुसलमान हैं। इस बात पर इतना यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई दुनिया से ना जा सकता है, ना आ सकता है। फिर अगर हम दुनियादारी के तौर पर ही सही वानी ले गए, मगर इसके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान है। तुम्हें किसने कहा कि इसके साथ मैं बदसलूकी करता हूँ? कहने की क्या ज़रूरत है? उसकी सुर्खियों सफ़ेद रंगत में जर्दियाँ घुल चुकी हैं। अच्छी भली उसकी सेहत एक ढांचे की सूरत ले चुकी है। फिर क्या ज़रूरत रह गई कुछ पूछने या बताने की? दिलशाद नज़रें चुरा गया था। अच्छा छोड़ो, इसकी तबीयत ख़राब है, इसके लिए ये दूध था जो कि अब ठंडा हो चुका है, फिर गर्म करके उसे पिला दूँ। फिर कहते हैं हानि को लेकर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने ये वो खबर सुना दी जो उसके सर पर आसमान गिराने के लिए काफ़ी थी। देखिए ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये आपकी वाइफ नहीं है, ये कोई और रिश्ता है आप दोनों के दरमियान। डॉक्टर ने बहुत 2 महीने बात कही थी। ऐसा नहीं है तो मेरी वाइफ, मगर मुझे ज़रूरत नहीं है अभी औलाद की, और ये एक्सपेक्ट कर रही हैं, यही वजह है मेरी फ़िक्र की। ऐसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश करना होता है, मगर ये अल्लाह की मर्ज़ी है, जब वो लिख दे। किसी का दुनिया में आना तो आकर रहता है। देखिए एक बात, अगर आप बेबी अबॉर्ट कर दें तो जितनी रकम आप कहेंगे मैं तैयार हूँ। देखिए पहले नंबर पर मैं ये गुनाह का काम नहीं कर सकती। दूसरी बात, बहुत देर हो चुकी है। अब इस बच्चे को पैदा करने के सिवा कोई चारा नहीं है। हाँ अगर आप ऐसा कुछ करेगा तो आपकी वाइफ की हालत पहले ही बहुत ख़राब है। इनका ख्याल रखें, आप जा सकते हैं अब। हाँ। वापसी पर दिलशाद बहुत चुप था। हानि तुम रिस्पेक्ट कर रही हो, अपना ख्याल रखना आप। हानि को शौक लगा था। दिलशाद मैं तो आपकी रखेल हूँ, फिर मुझसे औलाद क्यों? बकवास करने का नहीं कहा, बताया है बस। बाकी कोई खुशफहमी में ना रहना। जो तुम्हारी बात है रहोगी तुम उसी में बस। पता नहीं कैसे ये गलती कर बैठा। फिर हवेली तक खामोशी रही। वापस आकर हानि को कमरे में छोड़कर सफ़ी को उसके खाने पीने की हिदायत देकर और कोई भी काम हानि को ना कहा जाएगा, मुकम्मल आराम दिया जाए हानि से जितनी भी नफरत से। मगर बात अब अपनी औलाद, अपने खून की थी। बात खामोश कोने में चुपचाप कब से सिगरेट फूक रहा था। जब आदिल की नज़र पड़ी तो उसकी तरफ आ गया। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हैं आप? इतना बेगाना था दुनिया से कि खबर ही नहीं हुई। आदिल ने कंधा हिलाया तो चुका। ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप तो भाभी को लेकर गए थे ना? तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? तुम क्या करोगे पूछ कर? मैं बस से ही पूछ रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं। तुम्हारी भाभी एक्सपेक्ट कर रही है। क्या? वाकई? हाँ
اور آپ اتنی بڑی خوشخبری کیوں سگریٹ میں اڑا رہے ہیں؟ سب کو بتائیں بھائی، آج تو جشن ہونا چاہیے، اتنی بڑی خبر ہے یہ۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی نہیں وانی ہے، دلشاد نے وانی پر زور دے کر کہا تھا۔ بھابھی جو بھی ہے، اگر خدا آپ کو اس کے جسم سے خوشی دے رہا ہے، وہ جو بھی ہے تو آپ کے نکاح میں نا، پھر آپ کی فضول باتیں ہیں، بتا دیں سب کو۔ ادھر ہانی کا بھی یہی حال تھا، وہ کسی صورت نہیں چاہ رہی تھی کہ دلشاد جیسے درندے کی اولاد کو جنم دے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس ساری حویلی میں بس ایک سکی تھی جو اس کے درد و غم میں شریک ہوتی تھی۔ وہ سمجھا بجھا کر حوصلہ دے رہی تھی کہ دیکھیں نا بی بی، اگر صاحب نے آپ کو بیوی کا مقام دیا ہے نا، تو یہ آپ کے وجود سے اپنی اولاد چاہی ہے۔ اور ہانی چپ تھی، کیا بتاتی کہ تمہارے صاحب بھی پچھتا رہے ہیں۔ دکھ اور اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے سرد و گرم سے گزرنا باقی ہے۔ یہ کپڑے اور پھل تمہارے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ضرورت ہے ان سب کی؟ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول چکا ہے۔ آپ جو کھانا مجھے دیتی ہیں ملازموں کے ساتھ وہی دیں، مجھے اور کوئی نوازش نہیں چاہیے، آپ کی مہربانی ہے۔ مجھے جواب سننے کی عادت نہیں، اور یہ سب تمہارے لیے ہے بھی نہیں، یہ سب میرے بیٹے کی اولاد کے لیے ہے۔ یہ سب اگر بہو ڈھنگ کی ہوتی تو سارے خاندان کو بلاتی، مگر خیر خوشی تو پھر بھی کروں گی میں، بس تمہاری حالت کچھ سنبھل جائے۔ انہیں دنوں میں وقت کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں لگا۔ آج ڈاکٹر نے ہانی کو ٹائم دیا ہوا تھا، وہ دلشاد کے ساتھ آئی۔ اسپتال میں داخل ہوتے ہی ہانی کی نظر دا پر پڑی، جو واحد جیل پر بیٹھے تھے۔ ہانی کا دل تو پس گیا تھا کہ آخر تھا تو بھائی نا۔ پتہ نہیں کیوں ہانی کے دفعہ پوچھنے پر بھی ادا چپ رہے، اور ملازم چپ چاپ ادا کو لے کر چلا گیا۔ اس کے اتنے رویے پر دلشاد نے ہی بتایا، تمہارے ادا کی لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، تو ان دونوں ٹانگیں میں اتنی گولیاں لگی ہیں کہ دونوں ٹانگیں نکارہ ہو چکی ہیں ساری زندگی کے لیے، مگر میں تو کبھی بددعا نہیں دی ادا کو۔ ہاں مگر تم بہن ہو، کیسے دے سکتی ہو؟ جو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے ان لوگوں کی آہ لگی ہے۔ خیر چھوڑو، تم فکر نہ کرو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے۔ ہنی، مجھے بیٹے کی خواہش ہے، کہ میں کوئی اور ظالم و درندہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ مجھے بیٹی کی خواہش ہے، کوئی میرا دلشاد نہیں، کوئی دوسرا دلشاد نہیں۔ وہ لب بھیج گیا تھا، کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ سائڈ پر چلا گیا۔ آخر پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب ہانی کو ڈلیوری روم میں لے کر گئے، تو دلشاد کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ پتہ نہیں خود بخود ہی ہانی کے لیے سجدہ گریز ہو گیا تھا خدا کے سامنے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا ہانی کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہت جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بیٹی ہونے کی اطلاع دی، کہ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن ناکام ہونے کی اطلاع دی۔ آپ کی وائف کی حالت پہلے ہی خراب تھی، بہت مشکل سے ہم بس بچی کو بچا سکے ہیں، بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، اگر آپ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ دیکھو ہانی، اللہ پاک نے تمہاری دعا پوری کی، ہماری بیٹی ہوئی ہے، بالکل تم جیسی ہے۔ مجھے احساس ہوا، یہ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں، کان جیسی۔ سنو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مگر مجھے پتہ ہے، مجھے جانا ہے، کہ میرے جانے اور میرے رکنے پر میرا اختیار نہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لوں، اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں، ایک تصویر ہماری کیمرے میں مقیم کی جائے، جو کل کو میری بیٹی کو دو، اور کبھی میری اور اپنی نفرت کا نہ بتانا۔ یہ تصویر ہماری زندگی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کسی نرس سے کہو مجھے تھوڑا بہت تیار کر دے، تاکہ کل کو میری بیٹی کو ہماری تصویر پر کبھی شک نہ گزرے کہ ہمارے تعلقات خراب تھے۔ دلشاد اور پاس کھڑی ڈاکٹر دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اس عجیب فرمائش پر۔ پلیز میری آخری خواہش پوری کر دو تو تعلقات۔ لیز ڈاکٹر کے کہنے پر ایک نرس اس کے بال بنا کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ دلشاد پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا، کیونکہ موت تو دشمن کی بھی رلا دیتی ہے۔ یہ تو اپنے نکاح میں تھی، اپنی اولاد کی ماں تھی۔ تیاری مکمل ہوئی تو ہانی کا سانس رکنے لگ گیا۔ دلشاد، ہاں ہانی بولو۔ میری سانس رک رہی ہے، مگر میں پھر بھی تو میری آنکھیں تب تک بند نہ کر کہ جب تک ہماری تصویر نہ بن جائے۔ دلشاد، میری سانس رک رہی ہے، مگر میں مر بھی جاؤں تو تب تک میری آنکھیں بند نہ کرنا جب تک ہماری تصویر نہ بن جائے۔ بہت جلدی میں دلشاد نے تصویر بنائی تو ہانی کو دکھائی۔ ہانی، تمہاری یہ خوشی پوری کر دی۔ کاش دلشاد تم پہلے میرا کچھ خیال کر لیتے تو شاید میں نہ مرتی نہ۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی، سب کچھ چھڑوا دیا تم نے میرا۔
چپ کر جاؤ پگلی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنسو کی نمی چھپائی تھی، مگر آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے بڑی مشقت سے بول رہا ہو۔ شاید اس سے اپنی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ آنسو سے ہنس دی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ مگر تم ہمیشہ سے بدتمیز ہو، وہ منہ بسوڑ کے بولی تھی۔ ہاں نا، میں بدتمیز ہوں نا۔ اس حالت میں بھی اس کی خالی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ ہاں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں شرمندہ ہوں، ہاں نا؟ وہ بڑے مال سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کے بولی، ہاں ایسے ہی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ مرد کو برتر کیوں رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی بھی عورت کو اپنے سے چھوٹا اور نازک جانتے ہوئے اس کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے، اس پر شفقت والا رویہ رکھے۔ اور آپ ایسے تھے نہیں۔ اس نے آنسو پونچھے اور اپنے شوہر کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ارے پاگل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جا تو میں رہی ہوں۔ انتہا دکھ لیے اپنے وہ ہنسی۔ ہاں، اس لیے تو رو رہا ہوں کہ تم جا رہی ہو۔ مت روئیں آپ، وہ مشکل سے سانس لیتے بولی تھی۔ اتنے میں اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ نرس، جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس بھاگی گئی۔ میرا ہاتھ مت چھوڑیں پلیز، وہ اکھڑی سانس میں بولی۔ ہاں، نہیں چھوڑ رہا نا۔ وہ امید و ناامیدی میں گھل رہا تھا۔ کان پاس کریں اپنا، اس نے ہمت کر کے کہا۔ ہاں ہاں بولو۔ ہاں ہاں بولو۔ وہ پاس ہوا۔ انتل حیات، تم میری زندگی ہو۔ وہ سسک پڑا اور روتے ہوئے بولا، ختم کر کے تو جا رہی ہو؟ کاش تم اپنی زندگی میں مجھ سے یہ سب کہہ لیتی تو آج تم یوں نہ جاتی، مگر میں بھی انا میں رہا اور تم نفرت کرتی رہی، کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر ہانی، وعدہ ہے تم سے، اپنی بچی کی قسم لیتا ہوں، کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچوں گا، تمام عمر تمہاری اور اپنی بیٹی کے لیے گزار دوں گا۔ دل اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانی، مجھے معاف کر دو، اپنی بیٹی کا صدقہ سمجھ کر ہی صحیح، معاف کر دو مجھے۔ آپ پلیز باہر جائیں۔ 1 2 3 دھچکیوں کے ساتھ ہی ہانی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے سو رہی ہو۔ وہ تو ابھی آئی سی یو سے باہر بھی نہیں نکلا تھا اور وہ آخری ہچکی لے گئی تھی۔ دلشاد کو یوں روتا دیکھ کر عادل بولا، بھائی آپ کو تو نفرت تھی، پھر یہ آنسو؟ یار میں جان ہی نہ سکا، پہلے دن جیسی محبت تھی اب بھی مجھے اس سے، مگر اپنی انا پرست وڈیرے نے مجھے کبھی ظاہر نہیں ہونے دی۔ آج ایسا لگ رہا ہے ساری دنیا کا پچھتاوا دے گئی مجھے۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کبھی کوئی خون بہا نہیں لے گا۔ اب کبھی کوئی معصوم کلی نہیں مسلی جائے گی کسی باپ یا بھائی کے گناہ میں۔ کاش بھائی آپ پہلے سمجھ لیتے تو آج کبھی ساری زندگی کا پچھتاوا مقدر نہ بنتا آپ کا۔ ہانی کے بھائی کو جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو وہ خود پر اختیار نہیں رکھ سکا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تو ہانی سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر نہیں۔ بابا جان تو احساس ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، مگر ہانی کو آخری امید تھی کہ اگر ہانی معاف کر دے گی تو بابا جان معاف کر دیں گے، اور اگر بابا جان معاف کر دیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، مگر نہیں۔ قسمت دور کھڑی ہنس رہی تھی۔ 2 مردوں کو تمام عمر کا پچھتاوا دے گی۔ جو دونوں اس پر فون بند کر بیٹھے تھے آج وہی رلا گئی۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ مجھے اس ناول نے بہت زیادہ رلایا بھی ہے، کیونکہ زندگی میں ہی دوسروں کا احساس کر لینا چاہیے تو پھر پچھتاوا نہیں رہتا۔ خیر، اچھا ناول تھا۔ آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک